السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے اور ہر چیز کی بخوبی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اس نے انسان کو بھی نگہبان بنایا ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اب نگہبان جیسے ہم خود ہم خود نگہبان ہیں اور ہماری رعایا ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، زبان ہے، تمام جسم کے اعضاء دیکھ لیں۔ ان سب اعضاء جو ہیں، ان سے جو ہم کام لینا چاہتے ہیں، جو ہم ان کو حکم کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوا کہ آپ اپنی رعایا کے نگہبان ہیں، یعنی گویا آپ اپنے اعضاء کے اوپر بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، حکمران ہیں۔ آپ جو حکم کریں گے آپ کے اعضاء وہی کریں گے۔ اس لیے آپ سے آپ کے جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، کہ آپ نے اپنے اعضاء کی اس طرح حفاظت کی تھی جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس طرح حفاظت کی تھی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں، آپ کے ہاتھ ہیں تو آپ نے ہاتھوں سے کیا کسی کو تکلیف تو نہیں دی تھی، کسی کی چوری تو نہیں کی تھی، کسی کی عزت پر ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا۔ زبان سے غیبت چغلی بہتان تو نہیں لگایا تھا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی تھیں۔ یعنی زبان کی حفاظت، یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے زبان کی اور ہاتھ کی۔ اسی طرح ٹانگوں سے چل کر آپ کہیں برے کام کرنے تو نہیں گئے تھے۔ یعنی تمام اعضاء جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی حفاظت میں تھے۔ اللہ نے ان سب اعضاء پر آپ کو حکمران بنا دیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو اب آپ کے بیوی بچے آپ کے انڈر ہیں، آپ کے محتاط ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ ان پر نگہبان ہیں۔ نگہبان جو ہیں ان سے سوال ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز میں سے، ہر مخلوق میں سے انسان کو بنایا اور جنات کو، جن سے حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے اعضاء کو اور اپنے محتاط جو کچھ ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جو حقوق اور ذمہ داریاں آپ پر ہیں ان کو ہر صورت پورا کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ اللہ حکمران ہے، اللہ نگہبان ہے، اس لیے اللہ کا نام رقیب بھی ہے۔ رقیب کا مطلب نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ قرآن پاک میں یہ اللہ کا نام 3 بار آیا ہے۔ یہ نام بہت اہم ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص یعنی اپنی عورت کے حمل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو یعنی اللہ کے نام کو 312 دفعہ پڑھ کے
اس عورت کے پیٹ پر پھونک مار دے۔ جب بچے کی پیدائش یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، ہر مہینے 7 دن اس عمل کو دہرائے، انشاءاللہ بچہ باحفاظت پیدا ہوگا اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے مال اور اولاد کی حفاظت چاہتا ہے تو پھر 312 دفعہ اس اللہ کے نام کو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو پڑھ کر اپنے مال پر پھونک مار دے گا تو وہ مال ہر قسم کے چوروں سے، نقصان سے، خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں اور رات کو آپ سوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مال ہے کسی جگہ پر، تو آپ اللہ کا نام یا رقیب پڑھیں 312 دفعہ اور اس جگہ آپ پھونک مار دیں یا تصور میں اس جگہ کو لائیں اور اللہ کی حفاظت میں اس کو دے دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کا مال حفاظت میں رہے گا۔ سفر پر جا رہے ہیں تو پیچھے آپ کا گھر بار ہے، اس کی حفاظت اللہ کے حوالے کرنی ہے، تو اللہ کا نام یا رقیب 312 دفعہ پڑھیں اور اللہ کے حوالے کر کے چلے جائیں، آپ کا گھر بار سب کچھ سلامت رہے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح جو شخص اہل و عیال پر 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے، 7 دفعہ صرف، تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کا بچہ سکول جا رہا ہے، آپ اس پر 7 دفعہ پڑھیں یا رقیب 7 دفعہ پڑھیں اور اس کو بچے کو اللہ کے حوالے کر دیں، سکول بھیج دیں، انشاءاللہ تعالی صحیح سلامت رہے گا اور صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اسی طرح سے آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو آپ اللہ کے نام یا رقیب کو 312 دفعہ پڑھیں اور 11 دن تک اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی۔ اگر وہ کہیں گم ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اس کا پتہ مل جائے گا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی جو آپ کی چیز گم ہوئی تھی اس کے بدلے میں اللہ آپ کو کچھ اور عطا کر دے گا۔ تو یہ آپ کو 312 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بیمار ہے، جیسے بیماری یہ جلد کی بیماری ہے، جلد سکین کی بیماری ہے، 312 دفعہ پانی پر دم کریں اور اس پانی سے غسل کر لیں، یعنی پانی جو ہے وہ بڑی بالٹی بھر لیں اور اس پہ پانی پہ دم کر کے 312 دفعہ پڑھیں اور پھونک مار دیں، اس کو دم کر دیں اور پھر اس سے نہا لیں، اور یہ کام 7 دن تک کریں، انشاءاللہ جلد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کسی شخص کو یا بچے کو بچی کو کیل مہاسے ہو جاتے ہیں، یعنی چہرے پر وہ کیل نکل آتے ہیں جس سے چہرہ بھی بھدا سا نظر آتا ہے، تو اس کو بندہ جب بھی وقفے سے 7 بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کرے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتا رہے، انشاءاللہ تعالی یہ کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ 40 دن تک اس عمل کو دہرانا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نفس اور شیطان سے حفاظت چاہتا ہے، یعنی نفس بندے کا جو ہے بندے پر وہ ایسا اثر کرتا ہے کہ بہت ساری خواہشات پیدا کرا کے وہ اللہ سے بھی دور کرا دیتا ہے۔ نفس بندے کا دشمن ہے، شیطان بھی بندے کا دشمن ہے،
اگر نفس اور شیطان دونوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آدھی رات کو اس اللہ کے نام کو یا رقیب 100 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نفس اور شیطان سے آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ اگر آپ روزانہ 40 دفعہ اس اللہ کے نام کو پڑھیں یا رقیب، تو انشاءاللہ دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، آپ مکمل طور پر محفوظ ہوں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی جہاں تم ہوتے ہو وہاں اللہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے جب آپ اللہ کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب میں بھی اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، رقیب اللہ کا نام ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہر چیز پر نگہبان ہے، آپ پر بھی اللہ نگہبان ہے، آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ کو آپ یا رقیب سے پکارتے ہیں تو آپ پر اللہ مہربانی کرتا ہے، آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں، انتر رقیب علیہم، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس میں بھی اللہ کی طرف کہ انتر رقیب، کہ اے اللہ تو ہی رقیب ہے، تو ہی محافظ ہے، تو ہی نگہبان ہے، علیہم ان لوگوں پر، تو لوگوں پر تو ہی مہربان، تو ہی محافظ ہے، تو ہی نگہبان ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں دیکھیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو یہاں پر اس رقیب سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بندے کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول، بندہ منہ سے ایک بات بولتا ہی نہیں، الا لدیہ، مگر اس کے پاس رقیب عتید، ایک مستعد ہوشیار نگران جو ہے موجود ہوتا ہے، وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بندے کی ہر بات جو بندہ کرتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، ہر کام کرتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے جتنے نام ہیں سب نام نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا آپ کو اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے، آمین۔